جڑواں شہروں میں موسلادھار بارشوں سے ندی نالے بفر گئے۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کل رات سے اب تک 250 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی درہم برہم۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ بلند ہونے کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کٹاریاں اور گوال منڈی میں انخلا کی وارننگ جاری۔ لالہ زار میں بچہ نالے میں ڈوب گیا۔ ای ڈی ایم اے کا اگلے 48 گھنٹے میں شدید بارشوں کا خدشہ۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا نوٹس لے لیا۔ چیف کمشنر راولپنڈی ایم ڈی واسا سے فوری رپورٹ طلب۔ پنجاب میں موسلادھار بارش اور طوفانی بارشوں کے بعد مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال۔ 423 ملی میٹر بارش سے چکوال، کلر کہار اور نواحی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ تاریخی کٹاس راج مندر بھی زیر آب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر چکوال میں ایمرجنسی نافذ۔ دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا۔ فتح جنگ میں شاپور ڈیم بھر گیا۔ جہلم میں نالہ بنہا اور برہان نالے میں طغیانی۔ مختلف مقامات پر متعدد افراد محصور۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج سول انتظامیہ کے ہمراہ ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران 63 اموات رپورٹ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم نے ٹاسک فورس بنا دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر۔ سی ڈی اے، وابڈا، محکمہ اریگیشن، پنجاب کے ارکان شامل۔ وزیر اعظم کی بارش کے پانی سے زیر زمین ذخیرے کو ریچارج کرنے کے لیے سی ڈی اے سے جامع لاہ عمل پیش کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی اسلام آباد و ملحقہ علاقوں کے لیے واٹر بورڈ کی تشکیل کو جلد حتمی شکل دے گی۔ جہاں بارش ہوگی وہاں پانی تو جمع ہوگا۔ لوگ نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تنقید کرنے والوں کو جواب۔ کہا حیدرآباد میں 1 گھنٹے میں 107 ملی میٹر بارش ہوئی۔ 80% پانی 24 گھنٹے میں نکال دیا۔ سیوریج سسٹم میں بوریاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے فی الحال کوئی اعلان نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا رد عمل آ گیا۔ امریکی صدر کے دورہ پاکستان کی خبروں پر کہا وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا بھی ٹرمپ کے دورہ پاکستان سے متعلق لا علمی کا اظہار۔ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے پر دستخط کی تیاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 1 روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاک افغانستان باہمی تعلقات، ویزا و سرحدی امور، انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئیں گے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ شہداء سر کا تاج اور غازی قوم کے ہیرو۔ جرأت و شجاعت پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن کا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ملک کے لیے جان نچھاور اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ قوم بہادر سپوتوں کی ہمیشہ مشکور رہے گی۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ کراچی میں ہب ریور روڈ پر حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کا فتنہ الخوارج کی اطلاع پر چھاپا۔ مقابلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ قبضے سے خودکش جیکٹ، کلاشنکوف، پستول اور بارودی مواد برآمد۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا۔ کلات میں قتل ماجد صابری قوال گروپ کے 3 افراد کی میتیں کراچی منتقل۔ احمد صابری، بیٹے رضا صابری اور گٹارسٹ کی میتیں سرد خانے پہنچا دی گئیں۔ پی آئی بی گراؤنڈ میں کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ماجد صابری قوال گروپ پرفارمنس کے لیے کراچی سے کوئٹہ روانہ ہوا۔ کوئٹہ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پر دہشت گردوں نے بس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ وزیر اعظم نے درمیانے اور چھوٹے پیمانے کی زرعی سرگرمیوں کے لیے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کا لاہ عمل طلب کر لیا۔ ملکی زرعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور ایگری فائنانسنگ پر جائزہ اجلاس۔ صنعتی مشینری تک رسائی کے حوالے سے بھی جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت۔
وزیر اعظم نے کہا 12 ایکڑ سے کم زمین والے کسانوں کو جدید زرعی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ملک کی ترقی زرعی شعبے اور کسانوں کی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن سے مشروط ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری کا دورہ، وکلاء تنظیموں کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شکیل احمد بھی ہمراہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز بھی شریک ہوئے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے کہا بینچ اور بار کی شراکت داری نظام انصاف کی بنیاد ہے۔ خواتین وکلاء کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام منعقد کرائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی نے کوئٹہ کو دوسرا گھر قرار دیا۔ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کی برطانوی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں شرکت۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا دوران پرواز فضائی ایندھن کی فراہمی کا مظاہرہ۔ PAF کا IL-78 ٹینکر بین الاقوامی آپریشنز کی علامت بنا۔ جدید AESA ریڈار BVR میزائل سے لیس JF-17 عالمی توجہ کا مرکز۔ C-130 کا آئیز آن دا اسکائی تھیم پر مبنی آرٹ ورک۔ پاکستان اور سلواڈور کے درمیان بٹ کوائن اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ معاون خصوصی کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کی ایل سلواڈور کے صدر سے ملاقات۔ معاہدے کے تحت کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن کے شعبے میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بٹ کوائن کی آگاہی کو فروغ دیا جائے گا۔ بلال ثاقب نے کہا سلواڈور بٹ کوائن کو استعمال کرنے والا پہلا ملک ہے، تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے مزید کارروائیوں میں 80 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں امدادی مرکز سے بھوکے اور قحط زدہ بچوں کے لیے خوراک لینے آئی خواتین بھی شامل۔ خان یونس میں امدادی مرکز پر بھگدڑ اور دم گھٹنے سے 21 فلسطینی کی اموات ہوئی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا عالمی برادری کو فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں امداد اور فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی پر زور، خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فضائیہ کے شام کے شہر دمشق پر حملے، صدارتی محل کے قریب علاقے کو نشانہ بنایا، متعدد شہری ہلاک اور درجنوں زخمی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی مذمت، امریکہ کو تشویش۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں شام میں لڑنے والے فریقین کا جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ آج شام میں خوفناک صورتحال کو ختم کر دیں گے۔ تمام شامی فریقین کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی ذمہ داری بھارتی پائلٹ کے سر ڈال دی گئی۔ کیپٹن سمیت نے طیارے کو ایندھن فراہم کرنے والے بٹن بند کیے۔ بلیک باکس ریکارڈنگ سے حاصل معلومات میں دعویٰ فرسٹ آفیسر کا فلائنگ تجربہ محض 3403 گھنٹے تھا۔ کاکپٹ میں موجود دونوں پائلٹوں میں کنفیوژن کی بات کی گئی تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عالمی یوم انصاف منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد انصاف کی عملداری، مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ مزاحیہ لیجنڈ اداکار البیلا کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ اختر حسین عرف البیلا نے درجنوں تھیٹر ڈراموں میں کام کیا، 200 سے زیادہ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اور سائنسدانوں کی جانوروں سے محبت، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اود بلا میں جان ڈال دی۔ ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم ہوپس کا ٹریلر جاری۔ فلم 26 مارچ 2026 میں سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔